الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أزواج سيدنا وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ کثیر تعداد آپ حضرات موجود ہیں، بلند آواز پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑی تعداد ہے، آواز کم ہے، بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت ہی احترام کے لائق صدر محفل فخر سادات محترم جناب علامہ سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب ہمدانی، عزت و احترام کے لائق محترم جناب فخر سادات سید محمد فاروق حسین شاہ صاحب، عزت و احترام کے لائق محترم جناب مولانا حافظ محمد عبدالواحد نقشبندی صاحب، انتہائی قابل سب تکریم محترم جناب مولانا حافظ محمد یونس حقانی صاحب، خطیب الامام جامع مسجد حاضہ، اسٹیج کے زیر و زینت دیگر معزز علماء کرام، حفاظ کرام، درگاہ مصطفیٰ کے پیارے پیارے ثنا خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ فضل احسان۔ آج کی شام ذکر خیر الانام علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ مرحوم مغفور عقیل محمود کئی سال ثواب کے لیے محفل انعقاد پذیر ہے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ان کے گھر والے، مسجد کے نمازی حضرات، اہل محلہ، جملہ انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، سب کے ایمان کو جلا نصیب فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بیس ذرا گھٹ کرائے، بیس معمولی گھٹ کرو بیس تے ایک پردے دا مسئلہ ہے، پھٹ دا پی ہے آواز۔ سرکار دو عالم نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر پاک کے لیے ہم تمام احباب یہاں پر جمع ہیں، اور آپ حضرات
میں بیٹھ کر میں بڑا پریشان ہوں کہ آپ پر فاتحہ پڑھوں یا آپ پر 4 تکبیریں پڑھوں یا السلام علیکم یا اہل القبور پڑھوں۔ ایسی سوئی محفل کو کوئی ٹھنڈا خطیب سنایا کرے، لوری دینے والا، تاکہ ان کی نیند میں اور زیادہ لطف و سرور پیدا ہو۔ آپ نے حضرت جی مجھے بلا لیا تو میں زندوں کو خطاب کرتا ہوں۔ فی الحال یہ تو چین کی نیند سو رہے ہیں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے، دیر تک نعت خوانی چلتی رہے تو پھر خطیب مہمان بھی پریشان ہوتا ہے اور عوام کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محافل کو کوئی جدول کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ تھوڑی شفقت فرمائیں، آپ زندہ ہیں، آپ مردے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو ایسے ہی تھوڑی سی چٹکی ڈالی ہے تاکہ آپ ذرا بیدار ہوں۔ آپ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور نبوت دونوں کا آغاز حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ نبوت کا یہ سلسلہ اور انسانیت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے رسول تشریف لاتے رہے، نبی جلوہ فرماتے رہے اور اللہ کے احکامات مختلف قوموں تک پہنچاتے رہے، پردہ فرماتے رہے، پھر اور نبی اور رسول تشریف لاتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک روئے زمین پر رہے اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ موبائل سلسلہ ذرا بند کروانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا تو آپ کے بعد تقریباً کم و بیش 600 سال کسی نئے نبی اور وجود کی جلوہ کسی نئے نبی رسول کے وجود کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا پاک علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک نبی کو گزرے صدیاں گزر گئیں، اس کی وجہ سے زمانے کا رنگ بدل گیا، ہدایت اٹھا لی گئی، گمراہی عام ہو گئی اور طرح طرح کے نئے مذاہب خود ساختہ من گھڑت گھڑ لیے گئے۔ چاند کی پوجا ہے، ستاروں کی پرستش ہے، درختوں کو سجدہ ہے، آگ کے سامنے آسن مارے بیٹھے ہیں، کبھی لکڑ کو سجدہ، کبھی پتھر کی پوجا، کبھی ستارے کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا۔ یہ انسانیت تھی، یہ تو عبادات اور عقیدے کی بات ہے۔ اخلاقیات اتنی بدتر ہو چکے تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے، قتل کرنے، ٹکڑے کرنے میں یا پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر پھینکنے میں لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ 300 ناپاک 300 سے زائد ناپاک بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، چوری عام ہے، ظلم عام ہے، سود عام ہے، جبر و بربریت عام ہے۔ ایسے حالات کہ جن کو کہنا پڑا کہ وہ زمانہ کون سا ہے، کہا وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ جہالت اپنے پورے جوبن پر ہے اور ظلم اپنے پورے زوروں پر ہے، اور کائنات میں توحید باری تعالیٰ کے اقرار کرنے والے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جس کو دیکھو لکڑ پتھر کی پوجا پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کہہ سکتے ہیں
کہتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ زمانے پر اندھیرا چھا چکا تھا، کسی مسیحا کی ضرورت تھی، کسی ہادی کی ضرورت تھی، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو پھر سے ہدایت کے چراغ جلائے، پھر سے لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ ملائے، پھر سے لوگوں کے بے ایمان دلوں کے اندر ایمان کی شمع جلائے، پھر سے لوگوں کی در بدر جھکتی جبینوں کو اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکائے، پھر سے اللہ کے گھر کو کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرائے۔ کسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ بھٹکتی خلقت کو اپنے خالق سے ملائے۔ یہی وجہ ہے ربیع الاول کا ماہ مقدس آتے ہی ہم رب کا شکر کرتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، ہم اللہ پاک کے محبوب کے ترانے گاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ محبوب آئے ہیں تو کائنات کا نظام بدلا ہے۔ رب نے کائنات پر کرم کیا، ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، کتاب کے لیے، سجدوں کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، سیدھا راستہ چلانے کے لیے، دلوں میں رحمت اور ہمدردی ڈالنے کے لیے، لوگوں کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہی تھا نا جب رات چھٹ رہی تھی اور دن کے اجالے پھوٹنے والے تھے۔ اللہ نے کائنات پہ احسان کیا۔ ہاں اللہ کا احسان ہے، یہ ہوائیں بھی احسان ہے، یہ سورج چاند ستارے بھی رب کا احسان ہے، یہ رزق بھی احسان ہے، یہ پانی بھی احسان ہے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا احسان ذات مصطفیٰ کی صورت میں رب کائنات نے ہمیں 12 ربیع الاول کو عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھوڑا آپ کی بیٹری 30% پہ آ گئی ہے اور میں نے آپ کو 100 تک دے کر کے جانا ہے، اس لیے آپ کی توجہ مجھے پوری چاہیے ہوگی۔ اور سنیے گا میرے بھائیوں، میں نے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے، لیکن تمہیداً کہہ لو یا ابتداً کہہ لو، میں آقا پاک کی میلاد کے حوالے سے چند کلمات پیش کر رہا ہوں اور پھر میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے چھوٹے بڑے ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سنیے گا، میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے ظہور کا مقصد کیا ہے؟ میرے رب نے بیان کیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اس ذات نے اپنے رسول کو ارسال فرمایا، رسول کو بھیجا، کائنات میں جلوہ کری ہوئی۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بالہدا، تم بے ہدایتیں تھے، میرا نبی رب کی طرف سے ہدایت دینے آیا ہے۔ تو پتہ چلا اندھیروں سے نکالنے کے لیے، رب سے ملانے کے لیے، ایمان سے روشناس کرانے کے لیے، اللہ کا قرآن ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی اس کائنات کے اندر جلوہ گری ہوئی ہے۔ میں ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں، مولا نبی کریم کو کائنات میں کیوں بھیجا؟ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کما ارسلنا فیکم رسولا۔ لوگوں میں اللہ کا قرآن پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے میرے آقا پاک کو کائنات میں کیوں بھیجا؟ کیا ہماری اس مقصد کی طرف آج توجہ ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا رسولا منکم، اے لوگوں ہم نے تمہارے اندر میں سے، یعنی تمہارے خاندان میں سے، تمہاری جنس میں سے، تمہارے اندر ایک شان والا رسول بھیجا ہے، یعنی انسانوں میں سے ہم نے ایک شان والا رسول تمہارے اندر مبعوث کیا ہے۔ مولا اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ اللہ کا قرآن میرا نبی تم تک پہنچائے اور تمہیں سنائے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر اللہ کی کتاب کی تفسیر بھی سمجھائے اور اپنی حدیث اور سنت کے ذریعے تمہیں حکمت کی راہیں بھی دکھائے، تمہیں سیدھے راستے بھی چلائے، تمہیں دین بھی سکھائے، دنیا بھی سکھائے، تمہیں فقہ کی بات بھی بتائے اور تمہیں سلطنت کا نظام بھی سمجھائے، تمہیں باوقار زندہ قوم بن کر رہنے کا انداز بھی سکھائے اور کائنات کی تسخیر کے انداز بھی سکھائے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیکُم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پہلا کام میرا نبی تم تک اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ دوسرا کام وَيُزَکِّیکُم، تمہارے دل میلے ہیں، میرا نبی تمہارے دل پاک کرنے آیا ہے۔ تمہارے اندر کالک ہے، میرا نبی روشنی دینے آیا ہے۔ تمہارے اندر اندھیرے ہیں، میرا نبی
اجالے دینے آیا ہے۔ اس آیت کے لفظ میں اتنا مزہ ہے، اتنا سرور ہے، اتنا لطف ہے۔ میرے اللہ نے پوری امت کو بتایا ہے اے لوگوں تم اپنے بدن کو دھو سکتے ہیں، تم اپنے کپڑوں کو دھو سکتے ہو، تم اپنے گھر کو دھو سکتے ہو، اپنے صحن کو دھو سکتے ہو، لیکن دل کا میل تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا دل کب دھلیں گے؟ فرمایا دلوں کو دھونے والے لیے نباہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، میرا نبی تمہارے دلوں کے میل دھونے آیا ہے۔ اللہ اکبر، جس دل پر میرے آقا کی نگاہ ہو جاتی ہے وہ دل ستھرا ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق جیسا ہمیں روشن سینہ نظر نہیں آتا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا روشن سینہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہمیں روشن سینہ نظر نہیں آتا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہمیں روشن سینہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، قصہ مختصر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں رب ذوالجلال، توجہ پوری دینا میرے بھائیوں، رب ذوالجلال حدیث قدسی ہے، فرمایا رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے دلوں پر نگاہ ڈالی ہے۔ اس میں نبوت اس سے استثناء ہے، رسالت اس سے استثناء ہے۔ رب کائنات نے پوری کائنات کے دلوں پر نگاہ ڈالی ہے۔ سب سے پاکیزہ دل نظر آئے ہیں میرے صحابہ کے سینے نظر آئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ نہ تقریر سن سکیں گے نہ میں کر سکوں گا۔ اس طرح بولتے ہیں سبحان اللہ جیسے آپ بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کل تو قانون بنایا جا رہا ہے کہ جو ہے مردوں کو مردوں کو زنانہ بنا دیا جائے گا اور زنانوں کو مردانہ بنا دیا جائے گا۔ آپ ابھی سے پریکٹس کر رہے ہیں، دھیمے دھیمے بول رہے ہیں۔ یہ زنانہ انداز میں نہیں بولتے، ذرا مردانہ انداز میں بولو نا، سبحان اللہ کا نعرہ بلند کرو نا۔ ماشاءاللہ، اب سنیے گا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا نبی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، میرا نبی تمہیں وہ بتلاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ ارے تمہیں خدا کا پتہ نہ تھا، میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ تمہیں فرشتوں کا پتہ نہ تھا، میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ تمہیں قیامت کا پتہ نہ تھا، میرے مصطفیٰ نے بتایا۔ تمہیں انبیاء اور سابقہ کتب کا پتہ نہ تھا، میرے مصطفیٰ علیہ تحیت السلام نے بتایا۔ ایمان بالغیب جانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات بظاہر غیب ہے، ایمان لانا ہے۔ فرشتے غیب ہیں، ایمان لانا ہے۔ کتابیں غیب ہیں، ایمان لانی ہے۔ نبی غیب ہیں، ایمان لانا ہے۔ قیامت غیب ہے، ایمان لانا ہے۔ فرشتے غیب ہیں، ایمان لانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان بالغیب کیسے لائیں گے؟ فرمایا مصطفیٰ غیب بتاتے جائیں گے، امتی ایمان لاتے جائیں گے۔ ایمان بالغیب کے لیے مصطفیٰ کا غیب ماننا ضروری ہے۔ جنہوں نے کہا نبی غیب نہیں جانتے، میں نے کہا تو غیب پر ایمان کیسے لایا ہے؟ وہ غیب بتاتے ہیں تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے لیے علم غیب مصطفیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں آپ کے ذہن پر ثقیل گزریں اور آپ کی سمجھ سے ماورا گزریں۔ میں بالکل بات کو سوکھا آسان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب ذوالجلال نے کائنات پر کرم کیا، فضل کیا۔ 12 ربیع الاول کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی جلوہ کری ہوئی ہے، اور آج تک امتی اپنے آقا مولا نبی کریم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ دوستوں، میلاد مصطفیٰ سے کیا ملتا ہے؟ اس حوالے سے میں اگر بات چھیڑوں تو بات طول پکڑ جائے گی۔ میں ایک تو ایسی باتیں مختصراً کروں گا کہ جو ہمارے دل میں لگنے والی ہیں، دماغ میں بیٹھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم آقا پاک کا میلاد منا کر ذکر کر کے تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہماری نسل ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں اور اس کے مصطفیٰ اجاگر ہو جاتا ہے۔ تو نسلوں میں نبی کا پیار پیدا کرنے کے لیے، سینوں میں اس کے مصطفیٰ کو روشن رکھنے کے لیے، آج کی نئی نسل کو اپنے آقا مولا نبی کریم کی محبتوں کا اسیر بنانے کے لیے ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں، تاکہ نوجوان جب جھنڈے لہراتا ہے، لبیک کے نعرے لگاتا ہے،
احمد مصطفیٰ کے ترانے پڑھتا ہے، روشنیاں لگاتا ہے، گمگمے لگاتا ہے، علماء کے بات سنتا ہے، ثنا خانوں سے ناز سنتا ہے، تو اس کے دل میں نبی کا پیار اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے۔ مجھے کہنے دو دوستو، 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی یہ امت ٹوٹی نہیں ہے۔ میرا نوجوان نبی کی محبت میں گرفتار ہے، ہمارے سینے محبت مصطفیٰ کے اسیر ہیں۔ آج بھی گناہگار سے گناہگار بندہ حضور نبی پاک کی عزت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ آج بھی ہمارے گھر کے کسی بچے کو بھی نبی پاک کی عزت پر کمپرومائز نہیں کرایا جا سکتا۔ یہ محبت کیوں ہے؟ یہ ادا کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ میلاد سنتے سنتے، نعتیں پڑھتے پڑھتے، نعرے لگاتے لگاتے ہماری قوم، ہماری نسل، ہمارے بچوں کے خون کے قطرے قطرے میں خدا کی قسم ہے اس کے مصطفیٰ آج بھی سمایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں دوسری گزارش کرنا چاہوں گا، میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ابتدائی طور پر میں نے چند کلمات پیش کیے ہیں۔ دوسری میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہم آقا پاک کا میلاد مناتے ہیں، اب ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس شروع ہونے کو ہے، جھنڈے لگائیں گے، بولو جھنڈے لگائیں گے، لائٹنگ کریں گے، گلیاں سجائیں گے، گھر سجائیں گے، بازار سجیں گے، میلاد منائیں گے، نعتیں پڑھیں گے۔ 12 ربیع الاول کو سج دھج کر باوضو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آقا پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن کی خوشی میں ہم انشاءاللہ جلوس میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا شرعی دلائل سے ہٹ کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج یہود، ہنود، نصارہ اور تمام کی تمام اسلام دشمن قومیں میرے آقا کی اہانت کیوں کر رہے ہیں؟ خاکے کیوں بنا رہے ہیں؟ فلمیں کیوں بنا رہے ہیں؟ میرے آقا کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس امت کو نبی سے توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے سینوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خاکے بنائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے اپنے مصطفیٰ سے، ہم فلمیں بنائیں گے، یہ دور ہو جائیں گے اس کے مصطفیٰ سے، ہم حضور کی اہانتیں کریں گے تو مسلمان قوم، ان کے نوجوان نبی پاک کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ جب 12 ربیع الاول آتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن، توجہ دینا میرے بھائیوں، دن پوری کائنات کے اندر، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے برطانیہ ہو، امریکہ ہو، جتنے اسلامی غیر اسلامی ممالک ہیں، 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں مسلمان میرے آقا کے میلاد کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں۔ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کتابیں لکھنے والے، وہ خاکے بنانے والے 12 ربیع الاول کو اس سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر نظریں جمائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں جذبہ کتنا کم ہوا ہے، مسلمانوں کے جلوس کتنے کم ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ولولے کتنے کم ہوئے ہیں۔ لیکن جب ربیع الاول کا 12ویں کا دن آتا ہے، ہر جلوس پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے، ہر سال جذبہ پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے، ہر سال جشن پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ ہم 12ویں کو آقا کا میلاد منا کر ان گستاخان محمد کو پیغام دیتے ہیں، اے امت مسلمہ کو نبی سے توڑنے والے، تم توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، امت مصطفیٰ سے جڑتی چلی جا رہی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستو یہ تمہیدی کلمات تھے، میں کوشش کروں گا 1.25 گھنٹہ میں اپنی بات کو میں مکمل کر دوں۔ 20 منٹ
تقریباً 20-25 منٹ ہو چکے ہیں، 51 منٹ اور میں گفتگو کروں گا۔ آپ کو یہ سوا گھنٹہ ایسے لگے گا کہ ابھی تو شروع کیا تھا، ابھی ختم بھی کر دیا، لیکن سوا گھنٹہ گزر چکا ہوگا۔ میں آپ کی طبیعت پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا، باتیں وہی کروں گا جو کام کی ہیں، جو سمجھنے کی ہیں، جو سمجھانے کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، میرے آقا پاک علیہ السلام تک نبی آتے رہے، پردہ فرماتے رہے، آتے رہے، پردہ فرماتے رہے۔ پھر میرے آقا پاک دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی سجدہ کیا، یاد امت کو کیا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اب میرے آقا پاک تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں بتایا، لوگوں ہم عام لوگ نہیں ہیں، اللہ نے مجھے رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ 40 سال کی عمر میں بتایا کہ میں نبی تھا اور میں نبی ہوں، اور رب نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا پاک نے اعلان کیا، 1 2 4 10 100 1000 لوگ آتے گئے، سینے روشن ہوتے رہے، پیغام مدینے تک پہنچ گیا، حبشہ تک پہنچ گیا، یمن تک پہنچ گیا۔ جب میرے آقا پاک نے ظاہری 63 سالہ زندگی مکمل فرمائی، قرآن مقدس کے نزول کا 23 سال پورے ہوئے، آخری حج حجۃ الوداع، میرے آقا پاک میدان عرفات میں ہیں، 1,10,000 کم و بیش صحابہ کرام کو میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام دنیا سے پھر پردہ فرماتے ہیں۔ اب حضور کے بعد، اب حضور کے آنے میں اور پہلوں کے آنے میں فرق کیا ہے؟ فرق تو بہت سے ہیں۔ ایک فرق یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ اب جو تیرے میرے محمد آئے ہیں نا، قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا خدشہ یا وسوسہ اور پھر بات آگے۔ جناب آپ کہتے ہیں قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو دنیا میں دوبارہ آنا ہے، تو پھر کیا حضور کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ ہاں جناب، حضرت عیسیٰ کی جلوہ گری سے میرے آقا پاک کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آقا کے بعد کوئی نیا نبی بولو کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں، وہ آقا کی آمد سے پہلے نبی ہو گزرے ہیں۔ میرے آقا پاک نے بتایا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھائے ہوں گے، اور دمشق شام کے اندر جامع مسجد دمشق کے مینار پر آپ کا نزول ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا، از تکبیر اور اذان اور اقامت پڑھی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا جائے گا آپ مصلی امامت پہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ اسی نماز میں، اسی جماعت میں حضرت امام مہدی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی آگے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر ہوں گے اور امام تمہیں سے بنایا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ آقا کی ختم نبوت میں کوئی خلل نہیں ڈالتا، اور آپ حضور کی نبوت، آقا کے دین کی تائید و نصرت ہی کے لیے دنیا کے اندر آپ کی تشریف آوری ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آقا پاک جو آئے ہیں، میرے آقا نے اس طرح انگلیوں کو ملایا، فرمایا آنا وسا کہا دین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، جیسے ان دو انگلیوں میں تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب قیامت اور حضور کی نبوت اور رسالت کے اندر اور کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے، یعنی اب قیامت آئے گی لیکن میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی
نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں بالکل مختصر جا رہا ہوں اور کہیں پر بھی زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ اہمیت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ سن لیں، اہمیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننے کا یہ عقیدہ توحید ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ کو کہا جائے گا جو توحید کا قائل نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ ایمانیات میں سے توحید کا اقرار کرنا ایمانیات میں سے ہے، لہذا تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو توحید کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبوت و رسالت کو ماننا اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا منکر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے جس طرح میرے آقا کو نبی ماننا ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، جس طرح میرے آقا کو رسول ماننا ضروری ہے، آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ جو نبوت کا منکر ہے مسلمان نہیں ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک کی ذات پر ایمان لانے کے لیے آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ ایمان ہے، ایمان ہے، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جناب آپ نے اس کو ایمان کا حصہ کیوں کہا؟ ہم نے جواب دیا جو بات نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہو جائے تو اس پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے اور شک کرنا کفر کہلاتا ہے۔ لہذا جب قرآن میں آ گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لوگوں میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں۔ جب قرآن نے ان کو تاجدار ختم نبوت کا لقب دیا ہے تو ہم پر حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ میرے آقا تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا زوم ہوگا، دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ معاذ اللہ، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، انا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یار سبحان اللہ مٹا کے دن لوگ کا مزہ نہیں آتا، ذرا تکڑا کر کے آپ کو سبحان اللہ۔ اب جناب والا اس پر اگر میں دلائل قائم کروں تو میں اسی موضوع پر بیٹھا رہوں اور رات گزر جائے اور بات ختم نہ ہونے پائے۔ میں نے زیادہ دیر کہیں پر زیادہ بحث نہیں کرنی، صرف آپ کو سمجھانا ہے ہم جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے کٹ مر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچو، جب یمامہ کی دھرتی پر حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھی بھیجا، دوسرا لشکر بھی بھیجا، تیسرا لشکر بھی بھیجا، میرے آقا پاک کا پردہ آپ پردہ فرما چکے ہیں ظاہری، اور اطراف مدینہ میں کئی گاؤں اور کئی دیہاتی لوگوں نے ایمان کا ہی اقرار کر دیا، انکار کر دیا، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، کوئی کلمے کا منکر ہے، ایک شورش وبا ہو گئی، اور جناب والا کفار بھی بازو پھیلانے لگے، ہم اپنا بدلہ لیں گے، یہودی تیاریاں کرنے لگے، ہم اپنا مدینہ واپس لیں گے، طرح طرح کی جو ہے وہ شوشے اٹھنے لگے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں، کہ تم نے یمامہ جانا ہے اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک مسلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، یمامہ کا سردار تھا اور بڑی جنگجو بہادر قوم تھی، اور بالکل جو ہے قتل و غارت میں ایک نمبر کی قوم تھی، اور ان سے مقابلہ کرنا یہ کسی کے پاس کی بات نہیں تھی۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جانا ہے اور جب تک اس کی گردن کٹ نہ جائے واپس نہیں آنا۔ انہی دنوں میں میرے آقا پاک علیل ہو گئے، پردہ فرما گئے، اور یہ لشکر رک گیا۔ اس کے بعد حضرت سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ کہا گیا حضور کہیں ایسا نہ ہو یہ بہت بڑا لشکر ہے، یہ چلا جائے اور ہم پر حملہ ہو جائے، یہودی حملہ کر دیں، مشرک حملہ کر دیں، عیسائی حملہ کر دیں،
اطراف مدینہ کے لوگ حملہ کر دیں تو ہمیں تو کاٹ ڈالا جائے گا، ہمارے گھروں کو جلا دیں گے، ہمیں تباہ کر دیں گے۔ ابھی یہ لشکر روک لیں، جب ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان ابھی مضبوط ہے۔ پھر لشکر، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم کہتے ہو سکتا ہے یہ لشکر جائے اور لشکر کے جانے کے بعد ہم پر حملہ ہو اور ہمیں کاٹا جائے، ہمیں مارا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ یہ جو ختم نبوت کے لیے لشکر جا رہا ہے، اس کے جانے کے بعد ہم پر حملہ ہوگا، ہمیں کاٹا جائے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، ہماری بیویوں کو قتل کر دیا جائے گا، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے گا اور ہمارے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور ہمارے بدن کے ٹکڑے آسمان کے پرندے کھائیں گے، تو سن لو، اپنے گھر جلوانا، اولاد کٹوانا، بیویاں ذبح کرانا، بدن کے ٹکڑے کرانا مجھے گوارا ہے، لیکن وہ لشکر جو ختم نبوت کے لیے جا رہا ہے وہ روکنا گوارا نہیں ہے۔ یار سبحان اللہ کو، یار چاکو، لشکر گیا، کامیابی نہ ہوئی، ایک اور لشکر بھیجا، تیسرا لشکر بھیجا، 40,000 ختم نبوت کے منکرین کو قتل کیا۔ 1200 صحابہ کرام نے اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مسلمہ قذاب مارا گیا، لشکر واپس پلٹا۔ حضرت سرکار خلیفہ بلا فاصل، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام دیا گیا کہ وہاں کیا کیا ہوا، تو کچھ کہنے والوں نے کہا ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مدنی زندگی کے مکمل دور میں کتنی جنگیں، کتنے غزوات ہوئے، 259، ایک کم 70 تو ایک کم 60، 259 صحابہ کرام جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید کروا دیے۔ فرمایا سنو اعتراض کرنے والوں، یہ ختم نبوت کی جنگ تھی، خدا کی قسم ہے اگر اس جنگ کے لیے مسلمانوں کا آخری بچہ بھی قربان کرنا پڑتا میں قربان کر دیتا، لیکن ختم نبوت کا پرچم لہرا کے رہتا۔ اور نعرہ میں آپ مارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اصل رولا یہ ہے اساں کدائیں موضوع تے چلے ہی نا، پہلے جلے موضوع اور چلتا پیا ہی نا تا تاجدار ختم نبوت والے باندھے ہی نا نعراں تے زور نے۔ ہن جلے ختم نبوت دا موضوع چلا ہے نا، ہن وہ پتہ نہیں کدے لگے گا۔ نعروں کا جب ٹائم آتا ہے تو موضوع سے نعرہ لگاتے ہیں نا۔ اب محفل جو میلاد کی چل رہی ہو اور اچانک نعرہ حیدری، ٹھیک ہے چلو ضمناً ترتیب سے نعرے لگتے ہیں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وہ تو جو ہے ایک طریقہ کار ہے، لیکن جب حضور کی تعریف ہو رہی ہو، کوئی جلال میں آ جائے تو کہتا ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اگر کبھی امام علی مقام کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہو کہ سارا کائنات، سارا قبہ قربان کر کے سر سجدے میں رکھ دیا، ولولہ آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ تو موضوع میرے بھائیوں، موضوع کے مطابق نعرے چلائے جاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا مارو نعرہ، ہن پتہ لگے نا جیندے بیٹھے ہیں تاجدار ختم نبوت۔ اٹھی کے مارو نعرہ، اٹھی کے ایک بندہ کھڑا تھی ونجے تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس موضوع پر بھی زیادہ نہیں رہوں گا، اور یہ بھی ایک بات سن لیں کہ میری عادت یہ ہے کہ ایک موضوع لینا، اسی کو لینا، اسی پر ابتدا، اسی پہ انتہا، لیکن وقت کی ضرورت کی تحت تو میں یہ چند کلمات مختلف حوالوں سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ دوستو، 7 ستمبر کا جو دن ہے اور یہ ستمبر کا مہینہ جا رہا ہے، یہ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی ضمناً فائدہ ہوا کہ قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، ظاہر کرتے تھے، ان کو سرکاری آئینی سطح پہ ویسے تو مرتد تھے، کافر تھے، بے ایمان تھے، پلید تھے، خنزیر سے بدتر تھے، لیکن آئین پاکستان کے تحت ان کو کافر قرار دے دیا گیا۔ 7 ستمبر 1974 سے پہلے اور 7 ستمبر 1974 کے بعد فرق کیا ہے؟
7 ستمبر 1974 سے پہلے قادیانیوں کو کافر کہنا جرم تھا پاکستان میں، اور 7 ستمبر 1974 کے بعد قادیانیوں کو آج آئینی طور پہ مسلمان کہنا جرم ہے۔ وہ مسلمان کہلاتے ہیں تو بھی ان کے خلاف ایکٹ ہے، آئین ہے، نہیں کہلا سکتے۔ اتنی سختی کیوں بھائی؟ کیوں؟ ان کے ذلیل کمینے اور جہنمی اور مرتاد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ بس کوئی جتنا نیک ہو، پرہیزگار ہو، پارسا ہو، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، جان لو۔ یہاں ایک اور بات بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل رافضیت کا دور ہے، اور رافضیت اس قدر زوروں پر ہے، ایران کا پیسہ، ایران کی ایڈ، ایران کی زہریلی ہوائیں، کہ اچھے بھلے سنیوں کو بھی انہوں نے متزلزل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام مختار سقفی ہے۔ مختار سقفی